مین، میڈین اور موڈ، ان کے میں سب میں فرق ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر ہم مین کا استعمال کریں گے، کہاں میڈین کا استعمال کریں گے اور کہاں پر موڈ کا استعمال کریں گے۔ تو اس فرق کو سمجھنے کے لیے کہ کہاں پر کس کا امپلیمنٹ کیا جائے گا، آپ کو کچھ کنسیپٹس کے بارے میں آپ کے کنسیپٹ کلیئر کرتا ہوں۔ ان کنسیپٹس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ویریبل کیا ہوتا ہے، اور ان کے مین، میڈین اور موڈ کے پرسپیکٹو میں کون سے ویریبلز ہیں، اور ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ابھی سمجھیں گے۔ تو یہاں پر ہمارے دو قسم کے کنسیپٹس ہیں، ایک ویریبل اور ان کی جو ٹائپس ہیں جو یہاں پر مین، میڈین اور موڈ میں زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ ویسے تو ویریبلز کی بہت ساری ٹائپس ہیں، لیکن یہاں پر میں صرف ان ویریبلز کا ہی ذکر کروں گا جن کی مین، میڈین اور موڈ میں ہمیں عام طور پر ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ویریبل کیا ہوتا ہے۔ ویریبل کو اردو میں ہم متغیر کہتے ہیں۔ متغیر مطلب تبدیل ہونے والی، ویری کرنے والی ایک ویلیو، اس کو ہم ویریبل کہتے ہیں۔ The values that are altering according to circumstances are referred to as a variable۔ ایسی ویریبل جو سچویشن کو دیکھتے ہوئے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اب اس کی ایگزامپلس کون سی ہیں؟ پیٹرول کی اگر ہم قیمتوں کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ آئے روز ان کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں یا کم ہوتی رہتی ہیں، تو وہ ویری کرتی رہتی ہے۔ اب یہ ہمارے پاس ایک ویریبل ویلیو ہوگی۔ اسی طرح سے ٹمپریچر کی اگر ہم بات کریں تو ٹمپریچر بھی ویری کرتا ہے۔ ایک 24 گھنٹوں میں ٹمپریچر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، ویری کرتا رہتا ہے، یہ بھی ایک ویریبل ہے۔ اسٹوڈنٹ پرفارمنس، اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس، ایک ٹیسٹ ٹیچر نے لیا، ایک اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس بہت اچھی تھی، 2 ہفتے کے بعد اس نے پھر ایک ٹیسٹ لیا، تو اسی اسٹوڈنٹ کی جس کی پرفارمنس بہت اچھی تھی پھر وہ اتنی اچھی پرفارم نہیں کر پایا، تو اس میں بھی یہ بھی ایک ویریبل کی ایگزامپل ہے۔ ٹیچر پرفارمنس، ایک ٹیچر نے 1 سال تو یا 1 مہینہ تو بہت اچھا پرفارم کیا، دوسرے منتھ وہ کچھ اچھا پرفارم نہیں کر پایا، 3rd منتھ وہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک ویریبل کی ایگزامپل ہے۔ ہیومن بیہیویئر، ہیومن بیہیویئر یہ بھی ویری کرتا ہے سچویشن کے لحاظ سے، تو یہ بھی ایک ویریبل ہے۔ تو یہ سارے ویریبلز کی ایگزامپل ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویریبل کے بارے میں کسی قسم کی ابھی کنفیوژن نہیں رہی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی اس میں سوال ہے کہ ویریبل کیا ہوتا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ مین، میڈین، موڈ کے حوالے سے جو سب سے زیادہ استعمال ہونے ویریبل میں سے ایک ویریبل ہے وہ ہے نامینل ویریبل۔ نامینل ویریبل کون سا ہوتا ہے؟ A nominal variable is a type of variable that is used to name, label or categorize particular attributes that are being measured. It takes qualitative values responding different categories, and there is no intrinsic ordering of these categories. تو یہ نامینل ویریبلز وہ ہوتے ہیں جن میں ہمیں کسی خاص وہ کیٹیگری کو بنانے کی، ایک ترتیب کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جینڈر ہے، میل، فیمیل، ہم یہ ترتیب بنائیں یا پھر میل کو پہلے اور فیمیل کو بعد میں لکھیں، یہ ترتیب بنائیں، تو ان میں کوئی خاص ہمارے ڈیٹا میں فرق نہیں پڑے گا، تو یہ نامینل ویریبل ہے۔ اسی طرح سے نیم ہے، ایک نیم کو ہم پہلے لکھیں یا بعد میں لکھیں، اس کی بھی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ نامینل ڈیٹا ہوگا، نامینل ویریبل کہلائیں گے۔ فون نمبرز کی بھی کوئی خاص ہمیں ترتیب کی ضرورت نہیں پڑتی، تو یہ بھی ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ نامینل ویریبل کی فارم میں ہوگا۔ نیکسٹ ویریبل ہے آرڈینل ویریبل۔ آرڈینل کا لفظ جو ہے وہ آرڈر سے نکلا ہے۔ آرڈر مطلب ایک ترتیب۔
Ordinal variable is a type of measurement variables that takes values with an order or rank. Ordinal variable وہ ہوتے ہیں جن میں ہمیں ویلیوز کو ایک آرڈر میں ترتیب کی ایک ضرورت ہوتی ہے. مثال کے اس کی ذکر دی گئی ہے, ہاؤ سیٹسفائیڈ آر یو ود آور سروس, آپ ہماری سروس سے کس حد تک مطمئن ہیں. ویری سیٹسفائیڈ, سیٹسفائیڈ, انڈیفرنٹ, ڈسسیٹسفائیڈ اور ویری ڈسسیٹسفائیڈ. تو یہ یہاں پر ہمیں رینک کی ضرورت ہے, رینکنگ ہے یہاں پر. تو آپ کا یہ جو ڈیٹا ہے یہ آرڈینل ویریبل کی فارم میں موجود ہے. یہاں پر ہمیں ترتیب کی ضرورت رہتی ہے, وہ ہوتا ہے ہمارا آرڈینل ویریبل. نیکسٹ جو ویریبل ہے وہ ہے انٹرول ویریبل. The interval variable is a measurement variable that is used to define values measured along a scale. ایسی ویلیوز جن کے ساتھ ہمیں اسکیل کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ انٹرول ویریبلز کہلاتی ہیں. مثال کے طور پر ٹمپریچر کی مثال دی گئی ہے یہاں پر. ٹمپریچر when measured in Celsius or Fahrenheit is considered as an interval variable. اب ہمیں ٹمپریچر کی جو ویلیو ہوگی اس کے ساتھ یا تو ہم سیلسیس کا استعمال کریں گے یا پھر اسکیل ہوتا ہے دوسرا فارن ہائٹ کا, تو اس کا استعمال کریں گے. تو اس طرح کی جو ویلیوز ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں انٹرول ویریبل ویلیوز. نیکسٹ ویریبل ہے ریشو ویریبل. A scale of measurement for a variable that has interval which is measurable in standard unit of measurement and a meaningful zero. For example, the ratio of two values is meaningful. مثال کے طور پر if Nasir is 20 years old and Saqib is twice as old as Nasir, how old will Saqib be the next 10 years? اب ناصر اور ثاقب کی جو عمر ہے اس کا ایک وہ ریشو میں دیا گیا ہے کہ ناصر کی جو عمر ابھی 20 سال ہے تو ثاقب اس سے 2 گنا ناصر سے بڑا ہے. تو 10 سال کے بعد ثاقب کی عمر کیا ہوگی؟ تو یہ ایک ریشو ہے. ریشو میں ہم عام طور پر اس طرح کے کچھ ڈیجٹس استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ریشو ویریبل. اب ریشو ویریبل 2 طرح کے ہوتے ہیں, یا تو ایک مقدار بڑھے گی اور دوسری کیا ہوگی اسی حساب سے کم ہوتی چلی جائے گی. اس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹلی پروپورشنل. اس کو ہم کہتے ہیں انورسلی پروپورشنل, کیونکہ یہ ایک بڑھ رہی ہے اور دوسری کم, اس کے ایرو الٹ کو جا رہے ہیں, یعنی ایک اپ کو جا رہا ہے دوسرا ڈاؤن کو جا رہا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں انورسلی پروپورشنل. اور ڈائریکٹلی میں دونوں ایرو یا تو اوپر کو جا رہے ہوں گے, یعنی ایک ویلیو آپ نے بڑھائی دوسری بھی بڑھ رہی ہوگی, یا پھر ایک ویلیو آپ نے کم کی تو دوسری بھی اس کے ساتھ کیا ہو رہی ہوگی, کم ہو رہی ہوگی. تو یہ ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل, یعنی ایک ویلیو بڑھ رہی ہے تو دوسری بھی بڑھ رہی ہے, ایک کم ہو رہی ہے تو دوسری بھی کم ہو رہی ہے. جبکہ انورسلی میں ایسا نہیں ہوتا, ایک ایرو اوپر کو جا رہا ہے, ایک ویلیو آپ بڑھائیں گے تو یہ اسی حساب سے کم ہوتی چلی جائے گی, یا پھر ایک ویلیو آپ نے کم کر دی تو جو ادھر والی ویلیو ہوگی وہ اسی حساب سے بڑھنا شروع ہو جائے گی. ایروز کی جو ڈائریکشن ہے وہ بالکل اپوزٹ ہوتی ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں انورسلی پروپورشنل یا انورسلی ریشو. ان ویریبلز کو جاننے کے بعد اب آپ کے لیے یہ بہت ہی ایزی ہے, آپ یہ دیکھ سکیں کہ آپ نے موڈ کا استعمال کرنا ہے, میڈین کا, مین کا, کس کا آپ استعمال کریں گے کس طرح کی سچویشن میں. تو ٹائپس آف ڈیٹا اینڈ بیسٹ میجر آف سینٹرل ٹینڈنسی, سینٹرل ٹینڈنسی کے لیے بیسٹ وے کون سا ہوگا آپ کے لیے؟ نامینل اگر آپ کا ڈیٹا ہے تو آپ موڈ کا استعمال کریں گے. اگر آپ کا آرڈینل ڈیٹا ہے,
آرڈینل کے بارے میں ہم ابھی جان چکے ہیں، تو اس میں آپ میڈین کا استعمال کریں گے، اور انٹرول ریشو میں ہے ناٹ سکیوڈ ہے، یعنی آپ کا ڈیٹا سکیوڈ ہوا نہیں ہے تو آپ مین کا استعمال کریں گے، اور اگر انٹرول ریشو میں ہے آپ کا ڈیٹا اور سکیوڈ ہے، یعنی سکیوڈ ہوا ڈیٹا ہے، تو آپ میڈین کا استعمال کریں گے۔ اب یہ ناٹ سکیوڈ اور سکیوڈ ڈیٹا کیا ہوتا ہے، نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سکیوڈ ڈیٹا کی ایگزامپل ہے۔ A data is called skewed when curve appears distorted or skewed either to left or to the right in an statistical distribution۔ ہماری جو statistical distribution ہے اس میں ڈیٹا اگر اس طرف کو skewed ہو رہا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں right skewed ڈیٹا، اور اگر لیفٹ کو جا رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو سکیونیس بھی کہتے ہیں اور لیفٹ سکیو ڈیٹا بھی کہتے ہیں۔ اب اس میں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو ویلیوز آپ کے پاس ہیں وہ سکیوڈ میں ہیں یا نہیں ہے، یا کون سا ڈیٹا رائٹ سکیوڈ کی طرف ہے یا لیفٹ سکیوڈ کی طرف ہے، ان کا رجحان ہے۔ تو اگر مین جو ہے وہ چھوٹا ہے میڈین سے اور میڈین چھوٹا ہے موڈ سے، اگر اس ترتیب میں آپ کا ڈیٹا ہے تو وہ رائٹ سکیوڈ ہے، یعنی مین فرض کرے 20 آیا، اس کے بعد میڈین 30 آیا اور موڈ مثال کے طور پر 40 آیا، تو آپ کہیں گے کہ یہ رائٹ سکیوڈ ڈیٹا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ نیگیٹو سکیونیس یا پھر لیفٹ سکیوڈ ڈیٹا کو کہتے ہیں، تو یہاں پر مین، میڈین اور موڈ اس طرف کو اس کا رجحان زیادہ ہوگا۔ یعنی جو اس طرف کی ویلیوز آپ کی جا رہی ہیں ان میں سب سے پہلے مین آئے گا، پھر اس کے بعد موڈ کا، اور پھر میڈین کا، اور پھر موڈ کا، اور پھر آپ کی ویلیوز کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے سکیوڈ ڈیٹا، یعنی آپ کے ڈیٹا کا جو اگر اس کو لائن گراف میں ڈرا کیا جائے تو کچھ اس طرح کی امیج اگر بنے تو پھر وہ لیفٹ سکیوڈ ہوگا، اور اگر اس ٹائپ کی امیج بنے لائن گراف پہ تو یہ پھر رائٹ سکیوڈ ڈیٹا کہلائے گا۔ اب نارمل ڈسٹریبیوشن یا ناٹ سکیوڈ ڈیٹا، نارمل ڈسٹریبیوشن ہے، یہاں پر کوئی سکیوڈ ڈیٹا نہیں ہے، کسی کی طرف وہ نہ لیفٹ کی طرف ڈیٹا گیا ہے اور نہ ہی رائٹ کی طرف ویلیوز زیادہ ہیں، بلکہ ان کا جو مین ہے وہ بالکل سینٹر میں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لائن ہے سینٹرل، اس کا آدھا ڈیٹا ایک طرف ہے اور آدھی ویلیوز دوسری طرف ہیں، آدھا ڈیٹا دوسری طرف ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ نارمل ڈسٹریبیوشن ہے اور یہ ناٹ سکیوڈ ہے۔ اس کو ہم بیل کرو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ناٹ سکیوڈ ڈیٹا۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لائن گراف کے بارے میں ضرور سمجھیں، اس کنسیپٹ کو کلیئر کریں تاکہ آپ اس کے بارے میں، اس بیل کرو یا سکیوڈ اور ناٹ سکیوڈ ڈیٹا کے بارے میں جان سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ جانتے ہو کہ لائن گرافس کیسے ڈرا کیا جاتا ہے، اس میں ویلیوز کو کیسے پٹ کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ ان ویلیوز کو ڈیٹا میں، اس میں لائن گراف میں پٹ کرنا سیکھ لیں گے تو پھر آپ کو یہ چیزیں، اس طرح کے یہ جو امیجز ہوتی ہیں، ان کا جو سمجھنا ہے آپ کے لیے بہت آسان ہو رہے گا۔